الحمدللہ 28 برس گزر گئے، ملتان میں جمعہ پابندی سے پڑھاتا ہوں۔ تبلیغ کا ایک حلقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جلسے کی کوئی غرض نہ تھی اور کوئی پروگرام نہ تھا۔ میں اپنی مسجد کے کام کے لیے کئی دن سے یہاں آیا ہوا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ خطیب کو اور مولوی کو یوں کون کھلاتا رہتا ہے جب تک اس سے تھوڑا بہت کام نہ لے۔ اور میں تو ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہر مولوی سے، ہر خطیب سے ہر وقت کام لیا کرو، انہیں خالی نہ چھوڑا کرو، نہیں تو شرارت کریں گے۔ تو عابد محمد ابراہیم اور بھائی عبدالسلام نے پروگرام بنایا کہ جمعے پہ تو ویسے بھی رہ گیا، یہاں پر کچھ بیان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی آخرت کو بہتر بنائے اور ہم سب کو دو جہان کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں جیسا کہ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، عمر گزر گئی کراچی آتے جاتے، کسی کو گالی دینے کی عادت نہیں۔ میں اس مزاج کو، اس مسلک کو نہیں مانتا کہ نام عشق رسول کا ہو اور گالیاں دی جائیں، اور میں اس توحید کو بھی نہیں مانتا جس توحید کے نام پر دوسروں کو برا کہا جائے یا نقلیں کی جائیں۔ علماء کو دین کا کام کرنا چاہیے، ایکٹروں والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند عالم نے علماء کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا وارث بنایا، تو ہم سب کا فرض منصبی ہے کہ ہم دینی کام کو سر انجام دیں، اور دنیا کے کام کرنے والے لوگ تو خود بخود بتیرے۔ یہ فکر آدمی کو دامنگیر ہو جائے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، یہ مکان میرا نہیں، یہ دکان میری نہیں، یہ کارخانہ میرا نہیں، یہ جائیداد میری نہیں، یہ حکومت میری نہیں، یہ کسی اور کا مال ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور کسی معاملے کو بازی تک نہ پہنچاؤ کہ بازی ہم نے ہارنے نہیں دینی، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، غلط کاریاں کرنی پڑے، یہ بات غلط ہے۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب رات دن میں 100 مرتبہ آدمی جھوٹ بولنے سے بھی نہیں سیر ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، اس وقت میں سنبھل کے اپنی زندگی کو بسر کرنا جبکہ دیندار لوگوں کے اندر سے بھی شرارت کی باتیں نکلیں گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت کا خیال کرنا، اس وقت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جب لوگ قرآن مجید کو ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت گزر رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام نے چند جانوروں کو دیکھا جن کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے اور وہ گندگی غلاظت کھائے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرز گئے، کانپ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، قرآن کریم کی بے ادبی ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، توہین ہو گئی، پروں پہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے اور کام دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو ایک وقت ایسا آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، قرآن کریم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور تمہیں کر کے دکھلا رہے ہیں۔
ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حلق مبارک پہ انگلی رکھ کے فرمایا، او لوگوں، ایک وقت آئے گا لوگ قرآن کریم پڑھیں گے مگر آپ نے یوں انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا قرآن کریم کے الفاظ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ آج کیا بن رہا ہے؟ اصل تو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ویسے ہی اٹھ گئے، کچھ کام کے لوگ تھے وہ رخصت ہو گئے، جو نام کے ہیں وہ رہ گئے۔ صحابہ کرام میں سے اگر آج ایک صحابی بھی زندہ ہوتا تو ہم سب کو پوچھ لیتا کہ خدا کے دین کا کس طرح مذاق اڑایا کرتے ہیں، لین کے بغیر پہیا چلے گا کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ لین سے اتر بھی جائیں اور چلتے رہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ توحید ہمارے پاس نہ رہی، سیرت ہمارے پلے نہ رہی، صورت ہماری نہ بن سکی تو بات کیسے بنے؟ جگہ جگہ شرک کے اڈے، جگہ جگہ بدعت کے کانٹے، یعنی اللہ کا قرآن جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس چیز کو مٹانے کے لیے آئی تھی، آج مسلمانوں کے ہاتھوں وہی اجاگر ہو رہی ہے اور وہ اس کو چڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ربیع الاول میں کہ یمن کے بادشاہ ابرہا نے بیت اللہ بنایا تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہو گیا، کعبے کے مقابلے میں اس نے کعبہ کیوں بنایا؟ اس زمانے کے لوگوں نے برا مانا، احساس کیا کہ اللہ کا گھر ایک ہو سکتا ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا کا گھر بھی ایک ہے، کئی جگہ نہیں ہو سکتا، اور طواف دوسری جگہ کا نہیں ہو سکتا۔ تو سارے جہان کے لوگوں نے برا منایا کہ اس نے کفر کیا کہ کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنا لیا، اور ہمیں الحمدللہ چھٹی ہے، ہم ہر روز بنائیں، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ میرے دوست، عشق کے اظہار کا یہ راستہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں سے جا کے پوچھو، حضور کے پروانوں سے جا کے پوچھو، جنہوں نے کلمے کے بدلے میں سب کچھ ختم کر دیا تھا، ساری زندگی کے آرام کو تج دیا، عیش کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے پوری کائنات انسانی تک خدا کا دین پہنچایا، اور اس سلسلے میں جو دکھ اٹھانے پڑے اس سے گریز نہ کیا۔ تو اس مختصر سے وقت میں آپ کو صرف ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، ایک سبق پکوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے اندر زیادہ ہے، اور ہمارے کچھ دوست دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے عشق کا اظہار اطاعت سے ہوگا، فرما برداری سے ہوگا، غلامی سے ہوگا، اقتداء سے ہوگا، حضور کی دین پر مر مٹنے سے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں، فرما برداری کی کوئی حاجت نہیں، غلامی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صرف نعرے چار لگا دو، بات ختم۔ یہ فرق ہے میرے مشن میں اور باقی لوگوں کے مشن میں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کا اظہار حضور کی سنتوں سے ہوگا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا اظہار حضور کے طریقہ کار سے ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ صبح سے شام تک دو چار نعرے لگا دو اور دو چار قوالیاں سن لو، بس عشق مکمل ہو گیا۔ آؤ ذرا قرآن مجید سے پوچھیں کہ آخر ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم آیا، یہ ہمیں بتلائے کہ عشق کا اظہار کس صورت میں ہونا چاہیے۔ جب سارے مسئلے قرآن کریم بتاتا ہے
نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، حج کے مسئلے، عید اور قربانیوں کے مسئلے بتاتا ہے، تو کیا عشق کا مسئلہ قرآن کریم نہیں بتاتا؟ اللہ پاک جل شانہ نے ایک جگہ پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، غلامی ادب سے شروع ہوگی، احترام سے شروع ہوگی، عظمت سے ابتدا ہوگی۔ بے ادبی کرنے والا ساری عمر عشق میں مرتا رہے، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ فرمایا تمہاری صورت تو درکنار رہی، سیرت تو درکنار رہی، طریقہ کار تو درکنار رہا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا کالی کملی والا کلام فرمائے، گفتگو فرمائے، تمہاری آواز اس سے بلند نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچا اپنی آواز کو نہ کرو۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ پاک نے کیسی دھمکی دی؟ فرمایا جو تو نے نیکیاں سمجھ کر کما رکھی ہے، آخرت کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اس ذخیرے کو آگ لگا دوں گا، برباد کر دوں گا، خسارہ ہی خسارہ بنا دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ پتہ چلا کہ عشق کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اور ادب وہ ہے جو قرآن کریم بتلائے یا خود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ چنانچہ بعض صحابہ ایسے تھے ان کی آواز اللہ پاک کی قدرت سے اونچی تھی، بالکل اس دن کے بعد آہستہ بولا کرتے تھے کہ ہمارا اعمال ہمارے برباد نہ ہو جائے۔ اور اسی صورت میں قرآن کریم نے آگے چل کر کے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے نبی کو اس طرح سے نہ بلاؤ جیسے تم بھائی کو بلاتے ہو، بھتیجے کو بلاتے ہو، بھانجے کو بلاتے ہو، بیٹوں کو بلاتے ہو، برادری خاندان کو بلاتے ہو، آپس میں جس طریقے سے تم آوازیں لگاتے ہو، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے، آواز دینی پڑے، خبردار اس طرح سے اگر آواز دی۔ اللہ پاک جل شانہ طریقہ کار بتلا رہے ہیں کہ ادب کا مقام یہ ہے کہ تم آواز کو اونچا نہ کرو، اور جب بلاؤ میرے نبی کو تو اس طرح سے نہیں بلانا۔ ہم آپس میں نام لے کر بلاتے ہیں، اے فلانے، فرمایا اس طرح سے نہیں، بلکہ ان الفاظ سے بھی منع فرمایا جو بے ادبی کے ساتھ ساتھ صرف تھوڑا سا اشارہ کرتے تھے۔ صاف بے ادبی تو الگ رہی، جو مہیم بے ادبی کے الفاظ تھے، جو معمولی ادب یعنی الفاظ میں شامل ہو جاتے تھے، ان سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا لا تقولوا راعینا، اب رائی کہتے ہیں سردار کو بھی،
اور رائی کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والے کو بھی. تو اللہ پاک نے اس لفظ سے منع کر دیا جس لفظ کو تم میرے نبی کے ساتھ بلاؤ اور پکارو اور اس میں کسی غیر آدمی کا تھوڑا سا شیبہ نکلتا ہو. تو گویا بے ادبی سے منع فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے. فرمایا اگر کوئی اس طریقے سے بلائے گا یا محمد یوں کہہ کر بلائے گا تو فرمایا اکثرهم لا یعقلون، بے وقوف لوگوں کا کام ہے، بے عقل لوگوں کا کام ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح سے بلانا. تو یہ جب تھوڑی سی بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی کہ ادب بہت بڑی چیز ہے اور ادب سے ہی ابتدا عشق کی ہوتی ہے اور اطاعت کی ابتدا ادب سے، غلامی کی ابتدا ادب سے. اب جناب یوں ہی لشکر لے کر چلتے میں اور آپ، غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے اور منہ دیکھو تو وہ بالکل یہودیوں والا، شکل دیکھو تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امریکہ کے صدر کا بھتیجا. تو غلامی کہاں ہے؟ اس کا نام غلامی کس نے بتلایا؟ صورت غلاموں والی نہیں، سیرت غلاموں والی نہیں، کاروبار غلاموں والا نہیں، لین دین غلاموں والا نہیں، شادی بیاہ غلاموں والے. وہ غلام کا ہے.